اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ ایام معدودات گنتی کے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا۔ ومن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ رمضان مبارک کے روزے کے درمیان ایک مریض اور مسافر کو جو رخصت دی گئی ہے، مسافر کے لیے کم از کم 3 دن کا سفر جو ہے وہ حکم ہے کہ اس سے کم نہ ہو، اور مریض اور مسافر کو رخصت جو دی گئی ہے وہ رمضان مبارک میں روزے رکھنے سے مرض کی زیادتی یا ہلاک ہونے کا اندیشہ یا سفر میں شدت اور تکلیف کا، تو وہ مرض اور سفر کے ایام میں افطار کرے اور بجائے اس کے ایام منیحہ کے سوا اور دنوں میں روزے قضا کرے۔ ٹھیک ہے جی، سادہ لفظوں میں مریض آدمی جتنی دیر بیمار ہے یا مسافر سفر کی شدت کی وجہ سے، آج کل تو ساری بسیں اے سی بسیں ہو گئی ہیں، گھر سے نکلو اور اڈے تک، اڈے سے نکلو اور پھر اے سی بسوں کے اندر آپ اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب وہ سفر کی شدت نہیں رہی۔ وہ سفر جو 8-8 10-10 گھنٹوں میں ہوا کرتے تھے وہ اب بڑے جو ہے آسانی سے موٹر وے کی وجہ سے اور اچھی بسوں کی وجہ سے بڑا آسان ہو گیا۔ البتہ اگر ہم اس کی مقدار دیکھیں تو بنتا ہے جی 92 کلومیٹر، 92 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اگر آپ اپنے شہر سے 92 کلومیٹر باہر چلے گئے ہیں تو اب آپ مسافر کی تعریف میں ہیں، اور مسافر کے لیے اجازت ہے، لیکن اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ رمضان مبارک کے احترام کا مذاق اڑائے، سر عام کھاتا پھرے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر اس نے روزہ نہیں رکھا تو دوسروں کے روزے کا احترام کرنا اس کے اوپر ضروری ہے، دوسروں کے روزوں کا احترام کرے گا۔ یہ نہیں کہ اب تو مسافر ہے تو جتنے مرضی تیرا دل آئے تو کھا دی جاتے پیتی جا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا بندہ اگر جان بوجھ کے کرتا ہے روزے دار کو تکلیف دینے کے لیے تو پھر اس کو سزا دی جائے گی، اس کو قید کیا جائے گا کہ آپ رمضان مبارک کے ماہ مبارک کی توہین کرتے ہیں، جو روزہ رکھنے والے ہیں ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لہذا اس کو پھر سزا دی جائے گی۔ اب مریض اور مسافر ایسا ہے کہ جس کو روزے کی رخصت ہے، اب وہ ایام منیحہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایام جن میں روزہ رکھنا منع ہے، روزہ آپ نہیں رکھ سکتے۔ 365 دنوں میں 5 دن ایسے ہیں، 365 دنوں میں 5 ایام ایسے ہیں جن میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ باقی 360 دنوں میں آپ جب چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ وہ 5 دن کون سے ہیں جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے نہیں رکھا۔ سب سے پہلے عیدین کے دن ہے، عید الفطر کے دن کوئی روزہ جائز نہیں، وہ افطار کا دن ہے، اس دن افطار کیا جائے گا۔ بقرہ عید والے دن کوئی روزہ جائز نہیں، اس دن اچھا۔ پھر اسی طرح ذی الحجہ کی 10 تاریخ تو ہوگی نا عید کے دن، پھر اگلا 11 12 اور 13، یہ 3 دن مسلسل، 10واں اور شوال، یکم شوال مقرم، یہ 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا بالکل جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ان ایام میں روزہ نہیں رکھا۔ یہ عیدین کے دن ہیں، کھانے پینے کے دن ہیں اس دن۔ اس کے علاوہ جب چاہے وہ، اچھا جی، اب یہ ہے
کہ رمضان مبارک کے روزوں کی قضا کب کرے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر اس نے رمضان میں نہیں رکھے تو رمضان شریف کے بعد تو شوال کے اندر سب سے جو ہے وہ روزے رکھنا، یعنی اگلے مہینے روزے رکھنا وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ایک عادت بنی ہوتی ہے روزہ رکھنے کی، تو آگے پھر اس ترتیب کو لے کے جانا وہ آسان ہوتا ہے، وہ بندے کے لیے بہتر ہوتا ہے بندہ شوال کے مہینے میں، ورنہ وہ آئندہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے وہ کسی بھی دنوں میں قضا کر سکتا ہے۔ اگر ان میں نہیں کر سکتا، ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، ربیع الثانی شریف کا مہینہ ہے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں روزے رکھے، آقا جی علیہ السلام نے اپنی ولادت کی خوشی میں خود آپ نے روزہ رکھا۔ پیر والے دن کے بارے میں خاص طور پر یہ معمول تھا، حضور روزہ رکھتے تھے، تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر والے دن ہی روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پیدا ہونے کے دن مجھے خوشی ہے اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ اور 13، 14، 15 یہ حضور ہر مہینے کے روزے رکھا کرتے، تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اگر زیادہ روزے ہوں تو ہر مہینے یہ ان تاریخوں میں روزہ رکھ لے، تو ایک تو حضور کی سنت بھی ادا ہو جائے گی اور قضا بھی اس کی نکلتی چلی جائے گی، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ مریض کو محض وہم پر روزے کا افطار جائز نہیں، جب تک دلیل یا تجربہ یا غیر ظاہر الفاسق طبیب کی خبر اس کا غلبہ ظن حاصل نہ ہو کہ روزہ مرض کو طویل یا زیادتی کا سبب کر دے گا، لہٰذا اس وقت تک، سادہ لفظوں میں جب آپ اپنا چیک اپ کروا رہے ہیں تو آپ کو روزے سے جس نے منع کیا نا، پہلے اس کو دیکھیں کہ وہ ڈاکٹر مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے، وہ خود بھی صوم و صلات کا پابند ہے یا نہیں ہے پابند، اس کو خود احساس ہے اس بات کا کہ رمضان شریف کی اہمیت کیا ہے، روزے کی اہمیت کیا ہے، نماز کیا اہمیت رکھتی ہے، یہ وہ خود بھی جانتا ہے یا نہیں جانتا، یہ بالکل خلی بلی زیادہ پڑھا لکھا شخص صوم و صلات کا پابند ہو یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے، ورنہ جس طرح ظاہری علوم آتے چلے جاتے ہیں، دنیا کے علوم آتے چلے جاتے ہیں، بندہ دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ دنیا کے علوم اللہ کے قریب نہیں کرتے، اللہ سے دور کرتے، یہ اکثر نوٹ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اگر وہ واقعی صوم و صلات کا خود بھی پابند ہے، اللہ رسول سے واقف ہے، رمضان کی اہمیت سے واقف ہے، تو ایسے بندے کے لیے حکم ہے کہ ٹھیک ہے اس کی بات کو، لیکن آج تک میں نے کسی ڈاکٹر کو یہ تجویز کرتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ میں نے سنا ہے، یا کسی بیمار کو روزہ رکھ کے مرتے ہوئے میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ یہ بندہ اس لیے مر گیا ہے کہ اس نے روزہ رکھا، ایسا نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد اگلا مسئلہ، جو بالفعل بیمار نہ ہو لیکن مسلمان طبیب یہ کہے کہ روزہ رکھنے سے بیمار ہو جائے گا، وہ بھی مریض کے حکم میں ہے، حالانکہ ایسی بیماری ابھی تک ایجاد تو نہیں ہوئی کہ جو روزہ رکھنے سے بڑھ جائے، روزہ رکھنے سے کوئی بیماری بڑھتی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کئی بیماریوں سے نجات عطا فرما دے، بالخصوص کولیسٹرول کا مریض جو ہے، یورک ایسڈ کا جو مریض ہے، یہ بندہ بالخصوص روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے اس کی بیماریوں کو، اس کے علاوہ کئی حکمتیں ہیں، سب سے بڑی حکمت یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، یہ ہمارے لیے کافی۔ پھر حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت اگر روزہ رکھنے سے اپنے بچے کی جان کا یا اس کے بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس کو بھی جائز ہے افطار کرے۔ بعض خواتین ایسی ہیں کہ جو رمضان مبارک کے روزے بھی رکھتی ہیں اور بچوں کو دودھ بھی پلا لیتی ہیں، اتنی اللہ نے ان کو قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے۔ بچے کو دودھ پلانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بچے کو دودھ پلانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں اس کے پلانے کی وجہ سے جو کمزوری لاحق ہوتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ اس کے لیے پریشانی کا سبب بن جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا فرمائے۔